ایسے ایسے شاعر پڑھے ہیں جو لوگوں کو غمگین کر دیا ہے کہ نہیں؟ ماں ایسی ہستی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ پیاری ماں تیرا آنچل سبھی آنچل سے اچھا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ تھوڑا قریب آ جائیں، قریب آ جاؤ۔ اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں آپ، بے شک آپ ایمان والے، ایمان ہونے کی علامت ہے کہ ہم نے تو کبھی کہا کہ آ جاؤ یہ ٹھنڈ جس طرح تمہیں آنا ہے۔ سنیے ایک شعر سنیے، آ جاؤ یہ ٹھنڈی، ارے جس طرح تمہیں آنا ہے۔ محفل میں جو بیٹھے ہیں میرے آقا کا دیوانہ ہے، اور محفل سے جو لوگ اٹھ کے ہیں جاتے، ایمان کی کمزوری ہے ٹھنڈی کا بہانہ، ایمان کی کمزوری ہے ٹھنڈی کا بہانہ ہے۔ تو شاید کہتا ہے کہ پیاری ماں تیرا آنچل سبھی آنچل سے اچھا ہے، پیاری ماں تیرا آنچل سبھی آنچل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل سبھی کاجل سے اچھا ہے۔ اور قسم اللہ، اگر ایک ٹاٹ پر پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو قسم اللہ کی وہ ٹاٹ ہر مخمل سے اچھا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں، پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے پیارا نام اور کیا ہوگا؟ ارے جس کے قدموں کے تلے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ اور کیا کہتے ہیں کہ جو جوان بیٹا اپنے والدین کا خادم نہیں ہوتا پھر اس کی زندگی کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ پے کر دوسروں کے پیار میں دھوکہ تو ہوتا ہے، اے پے کر اے لوگوں دوسروں کے پیار میں دھوکہ تو ہوتا ہے، مگر ماں کی محبت میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ اور ایک شعر ماہی کے حوالے سے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ارے ماں نے آنکھیں کھولی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اور ایک شعر سنیے کہ بلندیوں کا بڑا سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا ماں نے وہ جب آسمان چھوا۔ میرے عزیزوں، اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بڑے بھائی عالی جناب حضرت مولانا عبد المتین صاحب وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ایک شاعر میں کہا کرتا ہوں کہ محبت کا رشتہ فقط تماشائی سے چلتا ہے۔ حافظ صاحب شاعر سنیے کہ محبت کا رشتہ فقط تماشائی سے چلتا ہے، پھٹا کرتا ہو تو بابو جی کی ترپائی سے چلتا ہے، پھٹا کرتا بھی بابو جی کی ترپائی سے چلتا ہے۔ اور میں کتنا بھی کما لوں ادھورا پن نہیں جاتا، میں کتنا بھی کما لوں ادھورا پن نہیں جاتا۔ میرا گھر آج بھی میرے بڑے بھائی سے چلتا ہے، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور یہ امام و خطیب آپ کے علاقے کے کیا کہتے ہیں نارائن پور پرسا کے ہیں، پرسا میں امام و خطیب ہیں۔ میرے عزیزوں، ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو بچوں کو انگلی پکڑ کے چلنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اگر تمہارے درمیان تمہارے سامنے تم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا دو تو ان کو اف بھی مت کہنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، اور ان کے لیے ہمیشہ ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے بازو بچھا دینا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جس طریقے سے مجھے چھوٹے پن میں انہوں نے پالا ہے آپ اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ خود تو گیلے میں لیٹتی ہے، ہم کو اپنے سینے سے چپکا کے سلاتی ہے۔ میرے عزیزوں، لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ لوگ اپنی ماؤں کو پلٹ کر کیسے جواب دے دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا سوچا کرو، ذرا سمجھو کہ ماں کیا ہستی ہے۔ یہ ماں وہ ہے جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں
نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے اپنے خون کو ہم لوگوں کو پلا کر اور پال پوش کر اپنے گودوں میں اٹھا کر پیدل سفر کر کے ہمارا اور آپ کا علاج کرایا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تمام صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، عرض کیا کہ یا اللہ کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عمر میں پایا ہو اور ان کی فرما برداری کر کے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا ہو۔ میرے عزیزوں، حدیث کی کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر باپ بیٹے دونوں پیدل سفر کر رہے ہوں تو بیٹے کو اجازت نہیں کہ باپ سے آگے چلے، باپ کی طرف پیٹ کرے، باپ کو اپنے پیچھے رکھے، اتنی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اپنی نظروں سے آپ حضرات اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو لوگ گالیاں بکتے ہیں۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص زیادہ گالی دینے کا عادی ہے سمجھو وہ بربادی کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے ایک گالی دی اس کی قبر میں ایک اژدہا مسلط ہوگا، چاہے وہ تفریح میں یا مذاق میں دی ہو۔ آئیے آپ حضرات کے روبرو ایک شاعر کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزیزم علی جناب حافظ انعام الحسن صاحب سے بہت ہی مخلصانہ و مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ حضرت تشریف لائیں، آپ حضرات کو نعتیہ و حمدیہ کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کہ ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا بولا کرو یار۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں۔ ارے جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں، اور اپنا تعلق ہے ایسے قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ تو اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کہ ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ تو بولو یار، سمجھ میں آئے تو واہ واہ کیجئے، نہ سمجھ میں آئے تو ہائے ہائے کیجئے، کچھ کیجئے، ہے کہ نہیں؟ حرکت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، آپ حرکت کریں گے اپنی 100 گرام 5 کلو کی منڈیا کے بغیر 100 گرام کی زبانیاں اگر ہلائیں گے زبان کو سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں کہ جھوم اٹھے جس سے ساری محفل بس ایک تیری آواز میں۔ آپ حضرات کے روبرو عزیزم حافظ انعام الحسن۔